کلیسیاؤں سے، ایمانداروں سے خدا یہ بات کر رہا ہے، تو ہر ایک ایماندار، ہر ایک کلیسیا، ہر ایک خدا کا بیٹا، ہر ایک خدا کی بیٹی قوموں کی ماں اور قوموں کا باپ بن سکتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خدا ہمارے پیالے کو لبا لب بھرنے کو ہے، آمین۔ میرے ساتھ نکالیے زبور 23 اور اس کی 5ویں آیت۔ ہم سلسلہ وار اس آیت کو سیکھ رہے ہیں، اور میں ایمان لاتا ہوں کہ ہم کلام خدا سے نہال ہو رہے ہیں، آمین آمین۔ ہم مل کر بلند آواز سے تلاوت کریں گے زبور 23 اس کی 5ویں آیت۔ یوں لکھا ہے، تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، آمین۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا اور سنایا جانا ہم سبوں کے پیالوں کے لبریز ہونے کا سبب ٹھہرے، آمین آمین۔ خداوند کی حضوری میں تشریف رکھیے پلیز۔ کل ہم ڈسکا کے پاس ایک گاؤں ہے، وہاں تھے شام کو، بھائی عارف بھٹی بھی تھے، انہوں نے حمد و ثنا کا حصہ لیڈ کرنا تھا، میں نے کلام سنانا تھا۔ خدا نے اپنے کلام کے وسیلہ سے، اپنے روح القدس کے وسیلہ سے ان لوگوں کو جو وہاں موجود تھے عبادت کے لیے، انہیں ان کی زندگیوں کو، ان کی جانوں، ان کی روحوں کو سیر کیا، کل سیر کیا۔ پادری صاحب جنہوں نے بلایا تھا وہ بہت خوش تھے۔ کل ایک فلمی سین بھی ہوا، میں بیٹھا تھا اور ایک باجی آ کے انہیں انج منو جفا لایا، تینوں نہیں پتا میں تیری پھپھی دی کڑی ہاں، تیرا پلا ہو جائے۔ میں پیچھے کیتا، میں منہ ویکھیا، میں کہ باجی ایک باری پھر ملو نے۔ تو خدا کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تیرے اپنے ویتھے آئے نے، انہوں نے بھی اگوں بچے ہو گئے نے، تینوں نہیں پتا؟ میں کہ نہیں، مینوں نہیں پتا۔ خدا کا شکر، کل بڑی بابرکت میٹنگ ہوئی۔ لاسٹ ویک ایک بڑی حیران کن گواہی سننے کو ملی۔ آئی وش کہ یہ ریکارڈ ہو سکے۔ آکاش کدھر ہے؟ آکاش بیٹھے پلیز بیٹھے۔ خدا نے آکاش کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، ٹوٹلی چینجڈ، ٹوٹلی۔ بدی کی بھی انتہا ہو گئی تھی، لیکن اب خدا کی راست بازی کی بھی انتہا ہو گئی ہے اس کے بدن میں۔ ہاللیلویہ۔ خدا کسی کو بھی بدل سکتا ہے، آمین۔ خدا کسی کو بھی بدل سکتا ہے، ہاللیلویہ۔ خدا نے چاہا تو اس ٹیسٹیمونی کو ریکارڈ کریں گے۔ میں حیران ہوں کہ خدا کس طرح ڈاٹس کو کلک کرتا ہے، کنیکٹ کرتا ہے۔ پچھلے سال کی بات ہے، میرا خیال سپٹمبر اکتوبر کی، شاید مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے۔ مجھے ایسے ایک کال آتی ہے رینڈم، اور وہ جوان مرد ہے جو کال کر رہا ہے، اور وہ رو رہا ہے لگاتار، زار قطار رو رہا ہے۔ میں سمجھا شاید کوئی ڈیتھ ہو گئی ہے، پریشان ہے، اور مجھے پتہ بھی نہیں کہ کون ہے بندہ۔ خیر میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ خاموش ہوں اور مجھے بتائیں ذرا کہ کیا پرابلم ہے۔ خیر وہ تھوڑی تسلی کی اس نے، اور اس نے بتایا، اس نے کہا کہ میں بیریا ٹاؤن سے بات کر رہا ہوں، اس وقت بھی بیریا ٹاؤن میں ہوں، اور میں ایک مساج سینٹر سے نکلا ہوں۔
اچھا. میں نے کہا اوکے, اب رونا کس بات کا ہے؟ کہتے میں وہاں گیا کسی اور کام کے لیے تھا, لیکن مجھ سے بدی ہوئی ہے, میں زنا کر کے نکلا ہوں اور اب روح القدس مجھے ملامت کر رہا ہے. آپ کو یاد ہے ابھی کچھ دن پہلے, شاید مہینہ 2 مہینہ پہلے, بیریا ٹاؤن کے ایک مساج سینٹر کی وہ سٹوری چلی تھی, اس کو بند کیا انہوں نے. عوام اس کے خلاف کھڑی ہو گئی تھی, حالانکہ وہ کسی کمرشل بلاک میں تھا. اینی ویز میں نے اس کی بات سنی اور اس نے کہا کہ پاسٹر جی مجھے نہیں پتا کہ آپ کا نمبر کہاں سے میرے پاس آیا ہے, میں آپ کو کیوں ڈائل کر دیا ہے, لیکن میں اپنے گناہ کا اقرار کرنا چاہتا ہوں, میں معافی مانگنا چاہتا ہوں. تو وہ رو رہا تھا پھر دوبارہ بھی, اور وہ پوچھ رہا تھا کہ کیا مجھے خدا معاف کر دے گا. میں نے کہا خدا آپ کو 100% معاف کر دے گا اگر سچے دل کے ساتھ آپ توبہ کر لیں اور خدا سے معافی مانگ لیں. خدا معاف کرنے کے لیے تیار ہے. خیر میں نے اس کے لیے دعا بھی کی. پھر ہم دونوں نے مل کر اس مساج سینٹر کے لیے دعا کی, اور میں نے کہا خدا, جو الفاظ میرے منہ سے نکلے, میں نے کہا خدا اس مساج سینٹر کو بند کر دے, اور میری دعا ہے کہ بیریا ٹاؤن میں اب مذبے بننا شروع ہو جائیں, مذبے. خیر وہ کال بند ہو گئی. اس کے بعد اس شخص کا بھی کوئی رابطہ نہیں رہا مجھ سے, دوبارہ اس نے کال نہیں کی, یا شاید کی بھی ہو, میں نہیں اٹھا سکا. پچھلے سنڈے جب آکاش اپنی سٹوری سنا رہا تھا, آکاش نے بتایا کہ, آکاش شیئر کر دوں میں, آکاش نے بتایا کہ یہ بیریا ٹاؤن میں ایک وہ کمپنی ہے کوئی جو گھر بناتے ہیں, رینوویٹ کرتے ہیں اور پھر وہ گھر بیچتے ہیں. تو آکاش ان کے ساتھ جاب کر رہا ہے, اور بیریا ٹاؤن میں یہ گھر ہے جو رینوویٹ ہو چکا ہے, بکنے کو ہے. آکاش وہاں رہ رہا ہے کافی دیر سے, گھر بکا نہیں ہے, لیکن اس جگہ کو, اس گھر کو انہوں نے بدی کا گھر بنا لیا ہوا تھا. اور روح القدس نے کچھ دن پہلے اسے انکاؤنٹر کیا ہے اسی گھر میں, اور اس نے اپنا موبائل جلا دیا, ختم ہو گئے وہ سارے کانٹیکٹ. وہاں شراب تھی, لڑکیاں, بدی, گناہ, یہ سب کچھ پچھلے سنڈے عبادت کے بعد. ایکچولی علیشا اور احتشام نے بھائی کی ہیلپ کی کہ بھائی اس ساری سچویشن میں سے باہر نکل سکے. تو پچھلے سنڈے یہ ساری سٹوری مجھے سننے کو ملی. اب دعا ہوئی تھی کہ خدا بیریا ٹاؤن میں مذبے بن جائیں, اور خدا نے کس مقام کو چنا ہے مذبح بنانے کے لیے جہاں پر بدی ہوتی تھی. اور سرپرائزنگلی حیران کن بات یہ ہے کہ وہ جو مساج سینٹر تھا وہاں سے لڑکیاں یہاں آتی تھیں, اس گھر میں تیار ہو کے پھر واپس جاتی تھیں, اور وہاں سے یہاں آ کے پھر فریش ہوتی تھیں. اور اب وہ گھر, آکاش بتا رہا تھا, اس نے ایک کمرے کو مخصوص کر لیا ہے جہاں پر یہ دن رات رہتا ہے, اور وہاں پر آنسو بہاتا ہے, وہاں پر دعا ہوتی ہے, اور وہ گھر اب مذبح بن گیا ہے. ہاللویا, ہاللویا. یہ کون کر سکتا ہے؟ خدا کر سکتا ہے, اور خدا کر رہا ہے. خدا گنہگاروں کو بلا رہا ہے, طلب کر رہا ہے, اور گنہگار اب ایماندار بن رہے ہیں. ہاللویا, ہاللویا. میں شکر گزار ہوں علیشا آپ کا, احتشام آپ کا, آپ روحوں کو بچانے کے در پہ ہیں. علیشا اور احتشام کا ایک اور پھل, بھائی شراز, ان کی وائف, اگر آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں پلیز. آل دا وے بیریا ٹاؤن سے, فیز 8 سے. آپ کو جیلم کا کوئی چرچ نزدیک پڑتا ہے, آپ ادھر کدھر آ گئے ہیں. فیز 8 سے آج فرسٹ ٹائم ہمارے ساتھ آئے ہیں فیلوشپ کے لیے. گاڈ بلیس یو, تھینک یو فار جوائننگ اس. پلیز تشریف رکھیے. اور ان کے گھر میں بھی اب پراپر ایک مذبح بننے کو جا رہا ہے. ہاللویا. یہ بھی بیریا ٹاؤن ہے. تو میں انکریج یہ کرنا چاہ رہا ہوں, آپ جس بھی مقصد کے لیے دعا کر رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, یقین جانیے کہ خدا وہ سب کچھ کرنے کو جا رہا ہے, وہ کرنے کو جا رہا ہے. لاسٹ سنڈے جب آکاش سروس کے بعد مجھے بتا رہا تھا, میں اتنا حیران ہوا
کہ وہ کوئی بہت لمبی چوڑی دعا نہیں تھی، کوئی بہت 25 دن کے روزے کے بعد کی کوئی دعا نہیں تھی، ایسے رینڈم. جب وہ رو رہا تھا نا تو اس کا پین میں نے فیل کیا کہ یہ کس قدر گناہ سے نفرت کر رہا ہے اور کس قدر اب یہ نکلنا چاہ رہا ہے اس سے. انسان سے خطا ہوتی ہے، بٹ خوشی اس چیز کی کہ روح القدس جب اندر ہے وہ آپ کو ملامت کرے گا کہ اس گناہ سے تو نے باہر نکلنا ہے. تو وہ دعا کی اور ایسے خدا نے. وہ مساج سینٹر بھی بند ہو گیا. آئی ڈونٹ نو وہ چل رہا ہے دوبارہ کہ نہیں چل رہا، کوئی آئیڈیا ہے ایشر؟ نہیں پتا. اوکے 100 کے قریب بند ہوئے ہیں. او مائی گڈنس. صرف فیز 4 میں. آپ کس میں ہیں؟ کون سے فیز میں؟ 4 میں ہی. آپ بھی خداوند بدی کے اڈوں کو دعائیا مذبح بنانے کو جا رہا ہے. آمین آمین آمین. آپ ایمان رکھتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے؟ یس ایسا ہو سکتا ہے، ہو رہا ہے. پریز گاڈ پریز گاڈ. آج ایک اور میسج، آج جو میسج خداوند نے دل پہ رکھا ہے وہ بڑا میسج ہے، وہ بڑا ویژن ہے، وہ بڑا رویا ہے. ہو سکتا ہے آپ اس کے لیے تیار نہ ہوں، لیکن خدا کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. آپ تیار ہیں یا نہیں ہیں، آپ نے کچھ سوچ رکھا ہے یا نہیں سوچا، خدا کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. خدا اپنا ویژن، اپنا رویا صرف انڈیلتا ہے، دے دیتا ہے، آپ کو پھر اس ویژن کے لیے تیار کرتا ہے. آپ کی تیاری، آپ کی ترقی خدا کے ساتھ لنکڈ ہوتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں چونکہ میرے اندر یہ بڑے ٹیلنٹس تھے، میرے اندر یہ بڑے گفٹس تھے، اس لیے خدا نے مجھے یہ چیز دی، مجھے یہ چیز دیا، مجھے یہ تحفہ، یہ گفٹ، یہ نعمت عطا کی. ایسا نہیں ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا نے اس جہان کے نکموں، بے وجودوں، حقیروں اور کمینوں کو چن لیا تاکہ حکیموں کی حکمت کو نیست کرے. یعنی وہ جو اپنی حکمت پر فخر کرتے ہیں ان کی حکمت زیرو ہو جائے، اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے انہیں خدا سب کچھ عطا کر کے انہیں ہیرو بنا دے. آمین. یہ خدا کر سکتا ہے اور خدا نے کیا ہے. بے شمار سٹوریز ایسی ہیں. تو آج بھی جب یہ کلام آپ کے سپرد ہوگا، آپ نے ہوشیار رہنا ہے. آپ نے اس کلام کو ریسیو کرنا ہے، قبول کرنا ہے، کیونکہ یہ کلام آپ کے لیے نہیں ہے، یہ کلام آپ کے وسیلہ سے دوسروں کے لیے ہے. آمین. یہ آمین آف کورس آپ کے لیے بھی آپ اسے قبول کر رہے ہیں، لیکن اصل میں اس کلام کے ذریعہ سے آپ کے وسیلہ سے دوسروں کی ضرورت پوری ہوگی. آمین. دوسروں کی ضرورت پوری ہوگی. آپ کلام سننے کے لیے تیار ہیں؟ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ کے لیے خدا اپنا منہ کھولنے کے لیے تیار ہے. ہاللویا. اپنے دونوں ہاتھ اپنے دل پر رکھیے اور کہیے خداوند میں تیرے کلام کے لیے تیار ہوں. آمین آمین. میرے ساتھ نکالیے جی ذرا متی کی انجیل 28واں باب 19ویں آیت. لیکن پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. آمین. میری دعا ہے آج اس کلام کے وسیلہ سے آپ میں سے ہر ایک کا پیالہ، وہ لوگ جو آن لائن بھی سن رہے ہیں، ہر ایک کا پیالہ قوموں سے لبریز ہو جائے.
قوموں سے لبریز ہو جائے، قوموں سے لبریز ہو جائے۔ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائیے اور کہیے، پاکستانی چرچ کا پیالہ قوموں سے لبریز ہونے کو ہے۔ پاکستانی چرچ کا پیالہ قوموں سے لبریز ہونے کو ہے۔ آمین آمین۔ خداوند یسوع مسیح نے تقریباً 3-3.5 سال زمین پر خدمت کی۔ 3-3.5 سال میں خدا نے بہت سے لوگوں کو ریچ کیا، بہت سے لوگوں نے نجات پائی، بہت سے لوگ شاگرد بنے، بہت سے لوگوں کو بلایا، بہت سے لوگوں کو بھیجا۔ پاکستانی چرچ نے کچھ چیزیں مس کی ہیں، مس اس سینس میں کی ہیں کہ ہم نے صرف اور صرف لینے پہ بات کی ہے، ہم نے صرف اور صرف اپنی ذات کی فکر کی ہے۔ بٹ بائبل مقدس میں جب آپ نجات پا جائیں تو یہ آپ پر واجب ہے کہ آپ کے وسیلہ سے اب دوسرے بھی نجات پائیں۔ آمین۔ آپ کے وسیلہ سے دوسرے بھی نجات پائیں۔ یسوع مسیح نے اپنی خدمت کا آغاز، جو سب سے پہلی سٹیٹمنٹ خداوند نے دی وہ یہ تھی کہ توبہ کرو کیونکہ خداوند کی بادشاہی، آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یہاں سے خداوند کی زمینی خدمت کا آغاز ہوا ہے، اور پھر تھرو آؤٹ ہز جرنی، جتنا بھی سفر خداوند کا زمین پر تھا، یسوع مسیح نے انجیل سنائی ہے، توبہ کی منادی کی ہے، اور بہت سی قوموں کو خدا کی بادشاہی کا وارث بنایا ہے۔ نہ صرف یہ، جب یسوع مسیح اپنے آخری کلمات صلیب پر ادا کر رہے ہیں، اس وقت بھی خداوند نے ایک روح اپنے ساتھ کر لی ہے۔ وہ ڈاکو تھا جو اس کے ساتھ مصلوب ہوا، اور اس ڈاکو کو خداوند نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ہیلیلویا ہیلیلویا۔ تو مسیح کی خدمت سے ہمیں یہ سنجیدگی پتہ چلتی ہے کہ انجیل سنانا کس قدر ضروری ہے اور روحوں کو جیتنا کس قدر ضروری ہے۔ یسوع مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے یہ مینڈیٹ، یہ ویژن، یہ رویا شاگردوں کو دیا ہے، چرچ کو دیا ہے۔ اور وہ رویا کیا ہے؟ پس تم جا کر سب قوموں کو کیا بناؤ؟ شاگرد بناؤ۔ قوموں کو شاگرد بناؤ، قوموں کو۔ آج کا جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں قوموں کو ریچ کرنا ہے، قوموں کو ریچ کرنا ہے، قوموں کو ریچ کرنا ہے۔ میں کل جو وہاں بھی میسج دیا، اس کا جو خاصہ تھا وہ یہی تھا، ہمیں قوموں کو ریچ کرنا ہے۔ میں اس بات کے لیے بھی شکر گزاری کرتا ہوں کہ ہم پاکستان میں تھوڑے ہیں۔ آپ کو بتاؤں، نمک تھوڑا ہی ہوتا ہے، نمک، لیکن وہ سارے گندے ہوئے آٹے کو مزیدار بنا دیتا ہے۔ ہیلیلویا۔ آپ کو اور مجھے خداوند نے نمک کہا ہے، تم اس زمین کے، تو اس زمین کی، اس جہان کی جو ٹیسٹ ہے، جو ذائقہ ہے، وہ کس کے وسیلہ سے ہے؟ ہمارے وسیلہ سے ہے، ہماری وجہ سے ہے۔ ہم نے مزیدار کرنا ہے، ہم نے دنیا کو ذائقہ دینا ہے۔ بٹ اس کے ساتھ ساتھ ایک کنسرن ہے، ایک الارمنگ سچویشن ہے، اور وہ پتہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ اس کو پھر نمکین نہیں کیا جا سکتا۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ باہر گلیوں میں پھینک دیا جائے گا اور پاؤں کے نیچے
روندا جائے گا. تو آپ روندے جانا چاہتے ہیں یا آپ انجیل سنانا چاہتے ہیں؟ ہلو، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ انجیل سنانا چاہتے ہیں. انجیل سنانا. اور یہی مینڈیٹ، یہی ویژن، یہی رویا چرچ کے پاس ہے. اب پرابلم پاکستانی چرچ کا یہ ہوا، لیڈرشپ نے کیا کیا؟ لیڈرشپ نے یہ میسج چرچ کو دیا ہی نہیں ہے. لیڈرشپ نے کیا کیا؟ لیڈرشپ نے کہا کہ آپ کو ہر اتوار چرچ آنا ہے. لیڈرشپ کا، پاسبانوں کا کنسرن یہ تھا کہ چرچ جو ہے، جو لوگ ہیں وہ ہر اتوار کو چرچ آئیں اور چرچ بھر جائے. پاکستانی یا کسی بھی خادم کا جو خاصہ ہے خدمت کا، وہ یہ ہے چرچ بھرا ہوا ہو. بھائی جان، چرچ کو بھرنا نہیں تھا، چرچ کو خالی کرنا تھا. ہاں، آپ کہیں پھر ہم سارے چلے جائیں؟ جی چلے جائیں، لیکن ایسے نہیں جانا ہے. آپ نے ایک ویژن کو لے کر نکلنا ہے، مینڈیٹ کو لے کر نکلنا ہے، ایک رویا کو لے کر نکلنا ہے. اور وہ رویا یہ ہے، پس تم جاؤ اور جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ. یہ مینڈیٹ ہے، یہ ویژن ہے، یہ رویا ہے. ہم نے چرچز بھرنے کی کوشش کی ہے، یسوع نے چرچز خالی کیے ہیں. جاؤ جا کر سب قوموں کو، جاؤ جا کر سب قوموں کو. اس انجیل کی منادی ساری خلق کے سامنے ہوگی، تب خاتمہ ہوگا، تب خاتمہ ہوگا. تو خاتمہ کیوں نہیں ہو رہا ابھی تک؟ سبب یہ ہے، اس کی منادی ساری خلق کے سامنے ابھی تک نہیں ہوئی ہے. اور یہ قصور کس کا ہے؟ یہ چرچ کا قصور ہے. اس کی منادی نہیں ہوئی ہے. قوموں نے ابھی اس میسج کو سنا نہیں ہے. امتیں اس میسج پر ایمان نہیں لائی ہیں. قصور لیڈرشپ کا ہے، کیونکہ ہم نے آپ کو یہ ٹیچ نہیں کیا ہے. ہم نے آپ کو صرف یہ کہا سنڈے نو باجی چرچ آنا، 5 سنڈے نو چرچ آنا، بچیاں نو بھی لے کے آنا، سارا خاندان چرچ آنا. چرچ تے آ رہے نے، لیکن چرچ انہوں نے دیکھ ہی رہا ہے. صرف موزدہ، میرا موزدہ ہو گیا ہے، پریز دا لارڈ، میرا موزدہ ہو گیا ہے. موزدہ ہویا ہے، لیکن تیرے اندر جڑی تیری روح ہے، او خدا دے روح دے نال کنیکٹ نہیں ہوئی. جدن او ہو جائے گی، پھر تو جدو باہر نکلیں گا، پھر تو جدو باہر نکلیں گی، پھر تو قوماں تے امتاں نو یسوع مسیح دے جی اٹھن دی گواہی سنائیں گی. ہاللویا، ہاللویا. ہم نے یہ سیکھا ہے گواہی کے تعلق سے کہ گواہی وہ ہوتی ہے جو آگے آیا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ جب میں آئی تو میرے سر میں درد ہو رہی تھی اور اب میں ٹھیک ہوں. پریز دی لارڈ. یور کی تالیاں مارے. ہاللویا. ایہی بالکل 100% ہی سیکھیا ہے. 100%. شاباش، تسی ٹھیک رسپانس دیتا ہے. شاباش. ہاں، یہاں سے جب بھی تالیوں کی آواز آئے نا، ایک دم کلیسیا ٹھا 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 ٹھا. قصور آپ کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہے، کیونکہ ہم نے آپ کو یہی سکھایا ہے. آپ کا قصور نہیں ہے، آپ کا قصور نہیں ہے. ہم سٹیجز سے کہتے ہیں زور کی تالیاں بجائیں اور خدا کو جلال دیں، خدا کے نام کو جلال دیں. یوحنا پڑھے نا تو وہاں وہ بتاتا ہے کہ جلال تالیاں بجانے سے ہوگا یا باہر نکل کے تھپڑ کھانے سے ہوگا. جلال کیسے ہوگا؟ تم جاؤ اور بہت سا پھل لاؤ، اور جب تم پھل لاؤ گے اس سے میرے باپ کا جلال ظاہر ہوگا. او ہو ہو ہو، او ہو. تالیاں بجانے سے نہیں، روحیں بچانے سے جلال ملے گا. تالیاں بجانے سے نہیں. ہم تالیاں بجا کے جلال دے رہے ہیں، روحیں بچا کر جلال نہیں دے رہے. لیکن جب ایک توبہ کرتی ہے، آسمان پر کتنے لاکھوں فرشتے خدا کے ساتھ خوشی مناتے ہیں. تو جلال تو وہ ہے اصل میں. ہم نے یہ سستا ہے نا ایکچولی. ہاللویا، پریز دی لارڈ، ہاللویا، پریز دی لارڈ. بس تالیاں بجوا کے جنتا نو گھر بھیج دیتا ہے. او بن گئی ہے، فوٹو بھی بن گئی ہے، تے ویڈیوز بھی بن گئی نے، تے اپلوڈ بھی ہو گئی نے.
نجات کا کام کہاں ہوا ہے؟ کیا چرچ وہ مینڈیٹ لے کر نکلا ہے کہ نجات چاہیے، قوموں کے لیے نجات چاہیے، امتوں کے لیے نجات چاہیے؟ مسیح کیا کہہ رہا ہے؟ جاؤ، جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، قوموں کو۔ آپ کو اور مجھے اب مار کھانے کے لیے تیار ہونا ہے۔ ہیلو، کس کے لیے تیار ہونا ہے؟ مار کھانے کے لیے۔ آپ کے پاسٹر صاحب، آپ کے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں، آپ بس ہمیں برکت دیا کرے، گوڈ بلیس کا کرے، گوڈ بلیس یو، گوڈ بلیس یو۔ کل وہاں میرا میسج اس پوائنٹ پہ ختم ہوا کہ ہمیں ذلیل ہونا ہے، مار کھانی ہے، رسوا ہونا ہے۔ پولس رسول صاحب ہوئے سن نا رسوا، ذلیل ہوئے تھے نا، مار کھائی تھی نا، کوڑے مارے گئے تھے نا، اس کو پھینٹی کھائی تھی، اس کو مارا، ادموا شہر کے باہر گھسیٹ کر لے گئے، وہاں پھینک آئے، چھوڑ آئے، انہوں نے کہا مر گیا، ختم بس۔ وہ پھر اٹھ پڑا ہو۔ میں نے جب وہاں کال دی، میں نے کہا آپ میں سے کون کون ہے جب مسیح کی خاطر مار کھانا چاہتا ہے؟ آپ یقین کریں آلموسٹ سارے کا سارا چرچ کھڑا ہو گیا۔ واٹ اے رسپانس، واٹ اے رسپانس۔ تو وہ کنونشنز میں تو ملی جلی بھیڑ ہوتی ہے نا، اس میں تو سارے ایماندار تو نہیں ہوتے، کئی صرف وہ گانے والے کو سننے آئے ہوتے ہیں۔ بٹ the way the church responded حیران کن تھا، حیران کن تھا۔ کلیسیا، ایمانداروں، یسوع مسیح نے یہ کہا تھا جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے وہ اسے، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا وہ اسے۔ زور دی کبو ہن ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ اپنے ساتھ والے سے پوچھئے اپنی جان کھونے کو تیار ہیں؟ آنکھیں کھلی ہیں نا اس کی؟ وہ کہہ رہا ہے کو عقل کر بھائی، کیا ہو گیا ہے؟ جان ہی تو ہے اس جہان میں، اور کیا ہے؟ جان ہے تو نہیں 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 نہیں، جان ہے تو بشارت کا جذبہ بھی ہے۔ ہاللیلویا۔ جان ہے تو بشارت کا۔ رینہارڈ بونکے کے بارے میں کتنے لوگ جانتے ہیں؟ مائٹی 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 مین آف گاڈ۔ انہیں خدمت وغیرہ جب خدا نے بلا لیا بند ہو گئی، اس کے بعد وہ گھر پہ بیٹھ گئے، انہیں سی اے ہو گیا تھا، کینسر ہو گیا، لیکن وہ گھر پہ بیٹھ کے بھی وہ لائیو ہوئے ہوتے تھے۔ اور وہ پتہ کیا کہتے تھے؟ میں سوچ رہا ہوں جتنے دن ہیں میں کوئی نہ کوئی روح تو بچا لوں۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، جان ہے تو بشارت کا جذبہ بھی ہے۔ تو اگر آپ کے پاس جان ہے، آپ اسے بچائیں گے تو اسے، ہیلو پاسٹر جی، وہ میسج ٹھیک ہے جو آپ کہتے ہیں 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں اور بلیس بلیس بلیس۔ پاسٹر جی یہ تو خطرناک میسج ہے، آپ کہہ رہے ہیں شہید ہوں ہم۔ میں نہیں کہہ رہا جوانا، بائبل کہہ رہی ہے، بائبل کہہ رہی ہے۔ اور بائبل نال یہ بھی کہہ رہی ہے جڑا شہید ہوندا ہے نا، او دی روح نو ریسیو کرن لئی یسوع اپنے پیراں تے آسمان تے کھڑا ہو جاندا ہے۔ او ہاللیلویا، وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ بائبل میں بارہا ذکر ہے وہ باپ کے دانے ہاتھ جا بیٹھا، لیکن جب ایک ایونجلسٹ شہید ہوا ہے اعمال کی کتاب میں، وہ کہتا ہے زمین پر، کہتا ہے میں مسیح کو باپ کے دانے ہاتھ کھڑا دیکھتا ہوں، کیونکہ شہادت ہے، شہادت ہے۔ اور یہ جو گواہ کا لفظ بھی ہے نا، یروشلیم تمام یہودیہ سامریہ بلکہ زمین کے انتہا تک میرے، اس گواہ کا مطلب ہی شہادت ہے۔ جنہیں جنہیں جانا ہے نکل جائے، شاباش۔ آج میسج اوکھا جائے، اور میں کہنا ہے کہ کبو کہ ایک کلام میرے لیے ہیں،
شاباش شاباش. میں آپ کو بتاؤں شہادت کی تکلیف تو ہے, تکلیف تو ہے. ابھی اجر کے تایا ہی واز ینگ, 50-55 سال کے ہوں گے, چلے گئے ہیں نا, چلے گئے ہیں. روک سکے ہم انہیں؟ نہیں روک سکے. بڑی دعائیں کی ہیں, بہت کچھ کیا ہے, نہیں رکے. کیا ہی خوبصورت ہوتا اگر یہ انجیل سنا کے, مار کھا کے, شہادت کا جام پی کر اس جہان سے رخصت ہوتے. طبعی موت گئے ہیں, میں ان کی کوئی عدالت نہیں کر رہا, آف کورس آپ اور میں بھی, ہمیں بھی جانا ہے. لیکن کیا ہی مزہ ہو کہ جب آپ اور میں انجیل کی خاطر دکھ اٹھا کے آسمان کی بادشاہی کے وارث بنے. ہیلیلویا ہیلیلویا ہیلیلویا. اپنے ساتھ والے سے کہیے میں قوموں میں جانے کے لیے تیار ہوں. آمین. خداوند کیا کہہ رہے ہیں؟ جاؤ, جا کر سب قوموں کو کیا کرو, اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. چرچ, یہ حکم حکم اعظم کہلاتا ہے. یہ حکم صرف اور صرف پادری شاب کے لیے نہیں ہے. یہ حکم ہر ایک ایماندار کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ ہر ایک ایماندار کے لیے, ہر اس شخص کے لیے جو یسوع مسیح پر ایمان لے آیا ہے, لے آئی ہے. یہ حکم اس کے لیے ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم کتنا اس کے ساتھ سنجیدہ ہوتے ہیں, ہم کتنا اسے سیریس لیتے ہیں. یہ ٹوٹلی آپ پر ہے. لیکن میں نے آپ کو وہ توڑوں والا میسج سنایا تھا. کسی کو 5, کسی کو 2, کسی کو 1. 5 والے نے 10 کیے, 2 والے نے 4 کیے, مگر 1 والا ایسے ہی اس نے کہا کہ اس کا کیا مسئلہ ہے یار, 1 والے کو تو پوچھے گا ہی نہیں. اب اتنا بڑا آدمی ہے, اس نے 1 کا حساب لینا ہے. اس نے 5 کا بھی لیا, اس نے 2 کا بھی لیا, اور اس نے 1 والے کو بھی طلب کیا. 1 والا جب آیا نا, کہتا مالک مجھے پتا تھا تو بہت سخت آدمی ہے, اس لیے میں نے اس توڑے کو نہیں چھیڑا. میں نے اسے جا کے مٹی میں دبا دیا تھا. یہ دیکھ جیسا تو نے مجھے دیا تھا ویسا ہی ہے, گرد گرد جھاڑ کے نا ایسے تو اس کو پکڑا دیا ہے. خدا نے کہا اس کے پاس جو ہے اس سے یہ بھی لے لو, اور جس کے پاس ہے اسے دے دو. او ہو, جس کے پاس نہیں ہے اس سے لے لیا جائے گا, اور اس کو دیا جائے گا جس کے پاس آلریڈی ہے. یہ خدا کا اصول ہے, اور ہم اسے نگیٹ نہیں کر سکتے, اس کی نفی نہیں کر سکتے. اب اس کا انجام کیا ہوا؟ خدا نے کہا اسے لے جاؤ اور اسے باہر اندھیرے میں ڈال دو. اس کا انجام رونا اور دانت پیسنا ہے. چرچ, یہ حکم, یہ ایک ہی حکم ہے, اور آئی بلیو یہ ایک ہی توڑا ہے جو ہمارے سپرد ہوا ہے. آپ سوچ رہے ہیں ہمیں تو پہلے یہ کبھی میسج نہیں ملا, لیکن آج آپ کو یہ میسج مل گیا ہے. آج مل گیا. جو آن لائن دیکھ رہے ہیں انہیں بھی یہ میسج مل گیا ہے. آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ ہم اب اس میسج کو دوسروں تک لے کر جائیں. خداوند نے اس شخص کو ڈانٹا, اس نے کہا کہ تو اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا تھا, تو اسے ساہوکاروں کو دیتا تاکہ جب میں واپس آتا تو میں سود سمیت اس سے طلب کرتا. تو نے اسے انویسٹ کیوں نہیں کیا ہے؟ تو نے اس توڑے کو دیا کیوں نہیں ہے؟ اس توڑے کے بارے میں بات کیوں نہیں کی ہے؟ تو نے اس میں محنت کیوں نہیں کی ہے؟ اور ہم اس توڑے کو, یعنی وہ توڑا کون ہے؟ وہ یسوع مسیح ہے, کلام ہے, انجیل ہے, خوشخبری ہے. ہم نے اسے دبا کے رکھ دیا ہے, اور ہم کہہ رہے ہیں ہاں نہیں, پریز دا لارڈ, خدا دا شکر, میں بپتسمہ لے لیا وے, ہن میں دعا کرنا. ہاں ٹھیک ہے, یہ سب کچھ ٹھیک ہے, بٹ جو کچھ اب تیرے اندر آیا ہے وہ اب تیرے اندر سے باہر نکلنا چاہیے. یسوع مسیح نے کیا کہا یوحنا 4 باب میں؟ کیا خداوند نے یہ کہا کہ بس میری بیٹی تو یہ پانی پی لے اور بس آج کے بعد تو پیاسی نہیں ہوگی؟ پریز دا لارڈ, جا کے بھی شکر گزاری کر. خداوند نے کہا جو پانی میں تجھے دیتا ہوں وہ تیرے اندر نہیں رہے گا, بلکہ وہ تیرے اندر سے زندگی کی ندیاں, زندگی کا چشمہ بن جائے گا. اور وہ چشمہ بنا یا نہیں بنا؟ وہ بھاگ گئی اپنے گاؤں میں, بھاگ گئی اس شہر میں,
اور سارے شہر کو اٹھا کر باہر لے آئی ہے. وہ ایونجلسٹ ہوئی، انجیل کی سب سے پہلی فیمیل ایونجلسٹ ہوئی. ہیلیلویا، ہیلیلویا. تو وہ یہ صرف آپ کو اپنے تک نہیں رکھنا ہے، آپ کو لوگوں تک لے کر جانا ہے. آپ کہ یار میں تو یہ جانتا ہوں میں گنہگار تھا، یسوع مسیح کے لہو سے دھل گیا ہوں، میرے گناہ میرے پاپ مٹائے گئے ہیں. وہی خدا آپ کے گناہ آپ کے پاپ بھی مٹا سکتا ہے اگر آپ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیں. یہ میسج ہے بائبل مقدس کا، یہ آپ نے، میں نے، ہم میں سے ہر ایک نے کرنا ہے. آمین، آمین، آمین. خداوند نے کہا سب قوموں کو جا کر شاگرد بناؤ، قوموں کو شاگرد بناؤ، قوموں کو شاگرد بناؤ. مرکز کی انجیل اس کا 13واں باب اور اس کی 10ویں آیت نکالیے ذرا. اور ضرور ہے کہ پہلے سب قوموں میں، کہاں منادی ہو؟ قوموں میں. اگین دکھ یہ ہے کہ ہم 80 سال کے ہو رہے ہیں، پاکستانی چرچ کی بات کر رہا ہوں، لیکن ابھی بھی انجیل کی منادی ہم چرچز میں ہی کر رہے ہیں. یہ بھی برا نہیں ہے، کرنا ہے، چرچ میں انجیل کی منادی ہونی چاہیے، بٹ بڑا مینڈیٹ، بڑا رویا، بڑا ویژن کیا ہے؟ کیا ہو؟ انجیل کی بائبل کہہ رہی ہے ضرور ہے کہ پہلے سب قوموں میں انجیل کی منادی کی جائے. تو قوموں میں کون جائے گا؟ قوموں میں کون جائے گا؟ اب قومیں تو یہاں نہیں آئیں گے نا. ہم نے تو کہا نہیں ایتھے صرف سائیاں دا چرچ ہے، ایتھے نہ کوئی ہو رہا ہے. تیرا بھلا ہو جائے، تینوں کنے کیا کہ ایتھے نہ کوئی ہو رہا ہے. اج یہی سکھاواں گا کہ ایتھے کون کون آ سکتا ہے، کنوں کنوں آنا چاہیے، بلکہ کنوں کنوں لے آنا چاہیے، لے آنا چاہیے. ان کو لے کر آنا ہے، انہیں لے کر آنا ہے، لے کر آنا ہے. سب قوموں میں انجیل کی منادی کی جائے. لیکن جب تمہیں لے جا کر حوالہ کریں تو پہلے سے فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کہیں، بلکہ جو کچھ اس گھڑی تمہیں بتایا جائے وہی کہنا، کیونکہ کہنے والے تم نہیں ہو بلکہ روح القدس ہے، بلکہ روح القدس ہے. یہ وہ حالت ہے جب پکڑوایا جائے تو پھر کیا کہیں، عدالت میں گھسیٹا جائے گا، مارا جائے گا، پیشیاں بھگتنا پڑیں گی، ٹھکائی ہوگی، لان تان ہوگی، مکے ماریں گے. یہ سب کچھ یسوع کے ساتھ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ آپ کے اور میرے ساتھ بھی ہونا ہے. آمین کو وہاں اچھی ساری. یہاں تک نکل جاؤ گے تو یہاں ایک گل مان کے جاؤ گے. یسوع کے ساتھ ہوا تھا. مسیح نے کہا اگر ہری ڈالی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے تو سوکھی کے ساتھ، اوہو، سوکھی ڈالی کے ساتھ. تو ہم تو بیسیکلی جنگلی وہ تھے نا، جنگلی طاق تھے، ہمیں وہاں سے توڑ کے ہمیں خداوند کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. حقیقی درخت کے ساتھ پیوند کاری ہو گئی ہے ہماری. ہم تو ایک مقام تھا سوکھے ہوئے تھے، اب جب اس کے ساتھ جڑ گئے ہیں تو جو کچھ اس میں ہے وہی ہم میں ہونا چاہیے. آمین، آمین، آمین. سنیے، ضرور ہے کہ پہلے سب قوموں میں انجیل کی منادی ہو، انجیل کی منادی ہو. جب تک قوموں میں انجیل کی منادی نہیں ہوگی خاتمہ نہیں ہوگا. پرابلم یہ ہے ہم دعا کر رہے ہیں خدا میری عمر نہ کچھ 70 سال اور بڑھا دے، اور خدا میں بالکل ٹھیک رہوں. او بھائی، جتنی لمبی عمر ہوگی اتنے چانسز گرنے کے زیادہ ہیں. ہیلو، اتنے چانسز گرنے کے. وائس کی کتاب میں پتہ کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں مبارک ہے وہ جو اب تک پیدا ہی نہیں ہوا کیونکہ اس نے اس جہان کے گناہ کو دیکھا ہی نہیں ہے. او مائی گڈنس، او مائی گڈنس.
Oh my goodness. تو آپ اور میں جو پیدا ہو گئے ہیں، پیدا ہوتے ساتھ جو سب سے پہلی آئیڈینٹی ہماری بنی نا، وہ پتہ کیا تھا؟ گنہگار. کون پیدا ہوا ہے؟ اس لیے تو خداوند نے کہا نکودیمس سے، اس نے کہا جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو جائے. تو اٹ مینس جب ہم پہلی بار پیدا ہوتے ہیں ہم گنہگار پیدا ہوتے ہیں، لیکن جب ہم نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں تو ہم ایماندار پیدا ہوتے ہیں. ہیلیلویا. ایماندار پیدا ہوتے ہیں. اب یہاں پر جب تک چرچ قوموں میں نہیں جائے گا کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. میں اس چیز کو یوں سمجھتا ہوں کہ کتنا بڑا کیا کہہ سکتے ہیں خود غرضی کا عالم ہے، کتنی بڑی خود غرضی ہے کہ مجھے ایک چیز مل گئی ہے اور میں دوسرے کے لیے کہوں کہ نہ یار یہ برکت اس کو نہ ملے گئی. یہ ایسی ہے جیسے آپ کو کوئی گھر مل گیا، گاڑی مل گئی اور آپ کہیں خدا نہ کرے ساڈے شریکاں نوں یہ چیز ملے. او بھائی پیچھے سے ختم نہیں ہو گئی ہے، یہ چل رہا ہے، یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہ برکت چل رہی ہے، یہ چینل، یہ چشمہ کھلا ہوا ہے. جو کچھ آپ کو ملا ہے وہی دوسروں تک پہنچنا چاہیے. نہ آپ کا کچھ کم ہوگا نہ اس کا کچھ زیادہ ہوگا. میں نجات کی بات کر رہا ہوں. جب من بھی گرتا تھا نا تو بائبل میں لکھا، خدا نے کہا کہ اتنی مقدار میں انہیں کہنا جمع کرنا، اس سے زیادہ نہ کرنا. سائسن اسرائیلی بھی زیادہ جمع کر لیندے سن. پھر لکھوایا خدا نے جس نے زیادہ جمع کیا اس کا کچھ زیادہ نہ نکلا، لیکن جنہیں کم جمع کیتا اس کا کچھ کم بھی نہ نکلا، پورا پورا. تو خدا کی جو نجات کی بخشش برکت ہے نا وہ کسی کے لیے کم یا زیادہ نہیں ہے. نجات یکساں سب کو ملتی ہے. پھر آپ کی محنت ہے آپ اس نجات کو لے کر کتنا خداوند میں گرو کر سکتے ہیں، ترقی کر سکتے ہیں. آمین آمین. ضرور ہے کہ پہلے سب قوموں میں انجیل کی منادی ہو. اب ذرا میرے ساتھ آ جائیے قوموں کو خدا کیوں ریچ کرنا چاہ رہا ہے. میرے ساتھ آئیے ذرا پیدائش کی کتاب اور اس کا 70واں باب. یہ خدا کا ابرام کے ساتھ وعدہ ہے، کلام ہے. وہ کلام دیکھ لیجئے کیا ہے. میں اسے پہلی آیت سے پڑھوں گا. پیدائش 17 باب پہلی آیت لکھا، جب ابرام 99 برس کا ہوا تب خداوند ابرام کو نظر آیا اور اس سے کہا کہ میں خدائے قادر ہوں، تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو، اور میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا اور تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا. 99 سال کے بابے کو خدا یہ کلام دے رہا ہے، میں تجھے بہت زیادہ. بھائی صاحب وہ 99 سال کے ہو گئے ہیں، اب وہ قریب المرگ ہیں، اور آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا. ایماندار بھائیوں بہنوں، آپ میں سے بھی کوئی بھی 99 سال کا نہیں ہوا ہے. آپ اگر اس کلام پر یقین کر لیں، آپ یقین کیجئے آپ کی کوئی حد نہیں ہوگی. کوئی حد نہیں ہوگی، آپ کی کوئی حد نہیں ہوگی. خدا کہہ رہے ہیں میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا اور تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا. تب ابرام سرنگو ہو گیا اور خدا نے اس سے ہم کلام ہو کر فرمایا کہ دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے اور تو بہت سی 99 سال کا بابا بہت سی قوموں کا باپ ہوگا. مائی گڈنس، کیا ابراہم تیار تھا اس بات کے لیے؟ He didn't even know that. اس کو نہیں پتا تھا خدا یہ کلام مجھ سے کرنے کو ہے. میں نہیں جانتا آپ تیاری کے ساتھ آئے ہیں یا آپ ایسے رینڈم آئے ہیں. آج کا یہ کلام آپ کے لیے ہے اور پھر آپ کے وسیلہ سے قوموں کے لیے ہے. ہاللویا ہاللویا. قوموں کے لیے ہے. ابراہم کہتے ہیں تب ابراہم سرنگو ہو گیا اور خدا نے اس سے ہم کلام ہو کر فرمایا کہ دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے اور تو بہت سی
قوموں کا باپ ہوگا، اور تیرا نام پھر ابرام نہیں کہلائے گا بلکہ تیرا نام ابراہم ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرا دیا ہے۔ ہاللیلویا۔ اب یہ خدا نے اس سے مشورہ نہیں کیا کہ ابراہم تیرا کیا خیال ہے، میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں۔ خدا نے صرف اپنا فیصلہ سنایا ہے، اور فیصلہ یہ ہے کہ میں نے تجھے بہت سی قوموں کا باپ ٹھہرا دیا ہے، مقرر کر دیا ہے۔ آج کے بعد تو ابراہم نہیں بلکہ ابراہم ہے، اور تو بہت سی قوموں کا باپ۔ آپ میں سے اس کلام کو قبول کر رہے ہیں؟ اپنے ساتھ والے سے کہیے میں قوموں کا باپ ہوں۔ آپ جو بہنیں ہیں کہیے میں قوموں کی ماں ہوں۔ یس یس، کہیے ایک دوسرے سے کہیے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیے یس 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 یس۔ اب اسے درست کیجئے، اسے کہیے قوموں کا نہیں، بہت سی قوموں کا، بہت سی قوموں کا، بہت سی قوموں کا، بہت سی قوموں کا باپ۔ ہاللیلویا۔ بہت سی قوموں کی ماں، بہت سی قوموں کا باپ۔ یہ شوکت صدیق نہیں کہہ رہا ہے، یہ خدا کہہ رہا ہے، اور ایک بندے سے کہہ رہا ہے، اور خدا نے اس ایک بندے کو بہت سی قوموں کا باپ بنا کر چھوڑا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور اب جب کلیسیاؤں سے، ایمانداروں سے خدا یہ بات کر رہا ہے، تو ہر ایک ایماندار، ہر ایک کلیسیا، ہر ایک خدا کا بیٹا، ہر ایک خدا کی بیٹی قوموں کی ماں اور قوموں کا باپ بن سکتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کہیے کہ یہ کلام میرے لیے ہے، کہیے کہ یہ کلام میرے وسیلہ سے قوموں کے لیے ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا نے اس سے کلام کیا ہے۔ کوئی امید نہیں ہے اب تک، کوئی پلان نہیں ہے اب تک، کوئی اس کے اندر یہ چیز آئی نہیں ہے اب تک کہ میں قوموں کا باپ بنوں گا، لیکن خدا نے کہہ دیا ہے۔ آپ ایمان رکھتے ہیں کہ آپ قوموں کی ماں ہیں، قوموں کے باپ ہیں؟ خدا ایسا کرنے کو جا رہا ہے۔ پس تم جاؤ اور جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ کہیے کہ میرا پیالہ قوموں سے لبریز ہو رہا ہے۔ اوہ ہاللیلویا۔ کہیے، دوبارہ کہیے اس چیز کو، کہیے دوبارہ کہیے، پھر سے کہیے، روبو شانترو، پھر کہیے، کہیے میرا پیالہ قوموں سے لبریز ہو رہا ہے، میرا پیالہ قوموں سے لبریز ہو رہا ہے۔ اوہو روشو ٹھولو، میرا پیالہ قوموں سے لبریز ہو رہا ہے۔ ہاللیلویا۔ میرا پیالہ قوموں سے لبریز ہو رہا ہے۔ میں قوموں کا باپ ہوں، میں قوموں کی ماں ہوں۔ قومیں میرے وسیلہ سے خدا کی بادشاہی کی وارث بنیں گی۔ ہاللیلویا۔ قوموں کا رویا ہے، قوموں کو ریچ کرنا ہے، قوموں کا مینڈیٹ چرچ کے سپرد ہوا ہے۔ ایک قوم نہیں ہے بھائی، قومیں ہیں، قومیں ہیں۔ میں قوموں کی ماں ہوں، میں قوموں کا باپ ہوں۔ آپ کہیں یہ تو ابراہم کے ساتھ کلام تھا۔ آپ کو پتہ ہے جب ابراہم نے اپنے بیٹے اسحاق کے لیے بیوی لانے کو اپنے نوکر الیعزر کو بھیجا، اور جب الیعزر وہاں گیا اس کو وہ لڑکی ملی، اس کے ماموں بتویل کی بیٹی تھی ربکا۔ اب جب ربکا سے اس کے پیرنٹس سے بات ہو گئی اور وہ ربکا کو لے کر نکلنے لگا، اب دیکھیں انہیں نہیں پتا تھا کہ خدا نے ابراہم کے ساتھ کیا کلام کیا ہوا ہے، قوموں کا کلام، قوموں کا۔ اور جب وہ اپنی بہن کو رخصت کرنے لگے نا، تو ان کے منہ سے کیا نکل رہا ہے اپنی بہن کے لیے؟ کہہ رہے ہیں او ہاللیلویا، وہ کہتے ہیں اے ہماری بہن تو لاکھوں کی ماں ہو۔ ابھی تو بیاہی نہیں گئی ہے،
ابھی تو دلہن نہیں بنی، ابھی تو بیوی نہیں بنی ہے، اور بھائی یہ برکت دے رہے ہیں تو لاکھوں کی ماں ہو۔ آپ سوچ رہے ہیں پادری صاحب ہے تھے ابراہم دے نال کلام سی، لیکن خدا کی حضوری، خدا کی انوائنٹنگ ربکا کے بھائیوں میں سے بھی بہ رہی تھی، کیونکہ خدا کو پتا تھا کہ میں اس لڑکی کو کس کام کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ اور پتہ ہے جب وہ آ گئی، بیاہی گئی، اسحاق کے گھر آ گئی، وہاں بائبل مقدس میں لکھا ہے جب وہ حاملہ ہوئی نا تو خدا آسمان سے فرشتے کو بھیجتا ہے اور اسے میسج دیتا ہے، ربکا تیرے اندر ایک بچہ نہیں ہے، تیرے اندر 2 قومیں ہیں۔ اوہو، آپ کو نہیں پتا آپ خدا کے کتنے بڑے بلاوے کا حصہ بن رہے ہیں۔ یہ کلام ہے کسی کے لیے، یہ میسج ہے کسی کے لیے۔ ربکا کو نہیں پتا تھا کہ مجھے خدا بلائے گا اور میرے اندر سے قومیں نکلیں گی۔ خدا کا یہ جو آوازہ ہے، یہ جو ویژن ہے، یہ میرے وسیلہ سے پورا ہونے کو جا رہا ہے۔ ربکا کو نہیں پتا تھا، لیکن ربکا کو خدا نے اس ویژن میں داخل کر لیا، اس ویژن میں بلا لیا، اس خاندان سے، اس گھر سے اس کو نکالا ہے اور اس ویژن میں کھڑا کر دیا ہے، اس کے ساتھ ملا دیا ہے جس کے پاس وہ ویژن ہے۔ اور وہ ویژن یہ ہے کہ تو بہت سی قوموں کا باپ کہلائے گا۔ اور خدا کا فرشتہ اس سے کیا کہتا ہے، ربکا تیرے پیٹ میں تمام ہے، جڑواں بچے ہیں، اور یہ صرف بچے نہیں ہیں، او مائی گڈنس، یہ کیا ہیں؟ 2 کلام کے لیے تیار ہیں؟ اپنے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھیے، اپنے دونوں ہاتھ میں خدا کی حضوری میں اس کلام کو ریلیز کرتا ہوں۔ آپ کے اندر قومیں ہیں، آپ بہت سی قوموں کے باپ ہیں، آپ بہت سی قوموں کی ماں ہیں۔ ہاللیلویا، آپ بہت سی قوموں کی ماں ہیں۔ آپ کہیں پاسٹر جی میں تو بھی چھوٹی سی بچی ہوں، پاسٹر جی میں تو بھی چھوٹا سا بچہ ہوں۔ ہاں، خدا کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے آپ ابھی بچے ہیں، آپ شاید اس چیز کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن میں آپ کی زندگی میں اس کلام کو ریلیز کر رہا ہوں۔ آپ قوموں کی ماں ہیں، آپ قوموں کے باپ ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ میرے اندر 2 قومیں ہیں، اور پھر 2 قومیں پیدا ہوئیں کہ نہیں، یعقوب اور عیساؤ۔ بلند آواز سے کہیے، میرا پیالہ قوموں سے لبریز ہوتا ہے۔ چرچ، آپ اور میں، ہم قوموں کے ماں اور باپ ہیں۔ پولس پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تمہاری طرف سے پھر مجھے جننے کے سے درد لگے ہیں۔ او بھائی، درد مردوں کو نہیں، عورتوں کو لگتے ہیں جننے کے، لیکن پولس روحانی عالم میں کہہ رہا ہے کہ میں پریگننٹ ہوں، حاملہ ہوں قوموں سے، کلیسیاؤں سے، میرے وسیلہ سے بہت سے خدا کی بادشاہی کے وارث ہو رہے ہیں، اور میرے بہت سے بیٹے اور بہت سی بیٹیاں خدا پر ایمان لا رہی ہیں، اور میں بہت سی کلیسیاؤں کا باپ بنتا ہوں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خدا آپ کو کیا بنانا چاہ رہا ہے آپ کو شاید ابھی پتہ نہیں ہے، لیکن جب آپ کے اندر درد لگ جائیں گے، جب آپ راتوں کو اٹھیں گے، جب آپ روئیں گے، گنہگار مانگیں گے، خدا سے طلب کریں گے، آپ خدا سے کہیں گے خدا مجھے گنہگار چاہیے، مجھے بد کردار چاہیے، مجھے زناکار چاہیے، مجھے جھوٹے دھوکے باز فریبی، خدا مجھے اس جہان کے گنہگار چاہیے۔ اور وہ جو درد، وہ جو ایگنی، وہ جو پین آپ کے اندر ہوگی، وہ جننے کی پین ہوگی۔ اور جب وہ خدا کے پاس آ جائیں گے، جب قوموں میں انجیل کی منادی ہوگی، پھر خدا آپ کو بتائے گا وہ جو درد رات کو اٹھتے تھے، وہ جو اندر درد اٹھتی تھے، وہ جو تیری آنکھوں میں آنسو لے
آتے تھے, وہ جو ساری ساری رات تجھے سونے نہیں دیتے تھے, اصل میں وہ جننے کے درد تھے جن کے وسیلہ سے قومیں اب تیری دعاؤں اور آنسوؤں اور انٹرسیشن کے وسیلہ سے میری بادشاہی کی وارث بن رہی ہیں. یہ جننے کے درد ہیں. ہیلیلویا. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ جننے کے درد لگے؟ ہیلیلویا, ہیلیلویا. یہ مسیحیت آسان نہیں ہے. بائی دا وے, مسیحیت آسان نہیں ہے. اگر آپ نے صرف برکت لینی ہے تو پھر آسان ہے. بلیس می, بلیس می, گوڈ بلیس می, گوڈ بلیس می, یہ آسان ہے. لیکن مسیح کے لیے مرنا پڑتا ہے. جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کے اکیلا رہتا ہے, بائبل میں لکھا ہے, لیکن جب مر جاتا ہے بہت سا, او ہیلیلویا, بہت سا پھل آتا ہے. آپ پھلدار بننا چاہتے ہیں؟ سوکھی ڈالی نہیں بننا, ہمیں پھلدار ڈالی بننا ہے. آمین. ہمیں پھلدار ڈالی, ہم پھل لائیں گے. میرے باپ کا جلال اس سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے. اس سے جلال ملتا ہے خدا کو. جب روحیں بچیں, جب نجات کا کام ہو. آپ کو روحوں کو ڈھونڈنا ہے. ہیلو, آپ کو روحوں کو ڈھونڈنا ہے. آپ کو روحوں کو ڈھونڈنا ہے. آپ کو روحوں کو ڈھونڈنا ہے. آپ کے گھر میں غیر نجات یافتہ لوگ پڑے ہیں. آپ کے گلی محلے میں غیر نجات یافتہ لوگ ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ آسمان پر جائیں اور آپ خداوند یسوع مسیح کے تخت کے سامنے کھڑے ہوں تو خداوند آپ کو بلائے اور آپ کو کہے, شاباش میرے اچھے اور دیانتدار نوکر. آپ چاہتے ہیں؟ کام کرو. پھر کام کرنا پڑے گا. کام کیے, روحاں نو بچانا ہے. اے ویژن ہے چرچ دا, اے ویژن ہے چرچ دا. اور اگر ایسے ہی چلے گئے نا اس کے پاس کہ گا جوانا یسوع دا کی کیتا سیا, خداوند میں تے بڑا ڈردا سا, اسی پاکستان چ رہندے سا تے میں کہا کوئی کام خراب نہ کر لئیے. تے خداوند یسوع تے اندر ہی ہے, اوتھے ہی پیا ہے, خداوند انہوں تو نہیں چھیڑیا. کام خطرناک ہے, خطرناک ہے. انجام کار درست نہیں ہوگا. اس لیے مسیح کی کلیسیا ہوتے ہوئے مسیح کے لیے روحوں کو جیتنا شروع کر دیں. آمین, آمین. مسیح کے لیے روحوں کو جیتنا شروع کر دیں. جیتنا کس کو ہے؟ قوموں کو, روحوں کو. ایک بھی ملے اسے لے کر آئیں کنگڈم میں, ایک بھی ملے اسے کھینچ لیں, ایک کا پیچھا کریں, دوڑیں اس کے پیچھے, جائیں, بات کریں اس کے ساتھ, میٹنگ طے کریں, اس کے گھر چلے جائیں, اسے اپنے گھر بلا لیں. بالکل میری بہنوں ایسے ہی جیسے دل ہولا کرنے کے لیے کسی کو فون کرتی ہو نا, آج پتہ ہی کی ہویا ہے تے بس 1.5 گھنٹے دا پتہ ہی نہیں لگنا. تے او دے بھی اندروں سب کچھ نکل گیا, تیرے بھی اندروں سب کچھ نکل گیا. اچھا بہن میں ان کو تھوڑا جا کام کر لاں. تے کام تے تو کر لیا ہے, جدے لئی تو شریر دی فرزند بلائی گئی ہیں وہ کام تو کر لیا ہے, عیب جوئی لئی, جھوٹ بولن لئی. اسی طرح دوسروں کو کال کریں, پیچھا کریں, انہیں کہیں یسوع کی بات کرنی ہے, 1 منٹ دے دو, 2 منٹ دے دو, چند سیکنڈ دے دو. میں نے آپ کو یسوع کے بارے میں بتانا ہے. اور بتانا کیا ہے؟ یسوع آپ کی عدالت نہیں کر رہا, وہ آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے. ہیلیلویا, ہیلیلویا. وہ آپ کو معاف کرنے کے لیے بوڑھوں کے پاس جائیں, بیٹیوں کے پاس جائیں, یوتھ کے پاس جائیں, ورکرز کے پاس جائیں, جو آپ جہاں ٹریول کر رہے ہیں وہاں انجیل سنائیں, آفس میں وہاں انجیل سنائیں. پھینٹی پہ گی نا, چپیڑا ہی پہن گیا اور کی ہوئے گا. یسوع نے کیا سی, اس سے نہ ڈرو جو جسم کو,
ਉਸ ਤੋਂ ਡਰੋ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰੋ। ਅਗੇਨ, ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਸੋਟੀ नहीं मारनी, बात करनी है, बात करनी है, अपना बताना है। गल ही गुनाह तो शुरू करो कि यार मेरे जैसा तो पापी था ही नहीं कोई, मेरे गुनाह खुदा ने मिटाए, माफ़ी चाहिए बस। किहड़े बंदे नूं गुनाह दी माफ़ी नहीं चाहिए, दसो मैनूं। हर बंदा तौबा करे। ड्राइवर जब बैठते हैं तो ऐसे ही पता नहीं हुण भी कर देने कि नहीं, ऐसे थल्ले पैर ला के तो इंज है कि और नहीं भाई जी मौत दे मूँह अगे होईदा है, माफ़ी शाफी चंगी हुंदी है। यार अंदरों माफ़ी मांग, गुनाह दी माफ़ी मांग, तू ड्राइविंग ते पता डर क्या है, हादसा ना हो जाए, मैं मर ना जाऊं, तो मरन तो पहले तौबा चंगी हुंदी है। ये तौबा नहीं है, शुगल है, ये रस्म है तेरी। तौबा ते होवे जदों तू तौबा कर लईए ते फिर ओदे मुहाफिज फरिश्ते तेरे अगे पिछे खैमा जन ने, फिर तौबा दे बाद ईमान ए वे, ईमान ए वे। हालेलुया। कौमों को रीच करना है, हथौड़ी नहीं मारनी है, यीशु के नाम से दुआ करके तैयारी करके आप उनसे बात करें। जब आप दुआ करके बात करेंगे खुदा उन्हें तैयार कर देगा। हालेलुया, खुदा उन्हें तैयार कर देगा। मैंने बहुत बार जॉन हाइड की एग्जाम्पल आपको दी है, दुआगो हाइड की, जो सियालकोट में आया था, मिशनरी था, गोरा मिशनरी था। वो सारी रात दुआ करता था, सारी रात, और खुदा से कहता था खुदा ने एक रूह चाहिए, और वो सुबह निकलता था, जो भी बंदा उसे मिल जाता था उसके सामने खड़ा हो जाता था, और इंजील भी नहीं सुनाता था, वादा है वे, इंजील भी नहीं, वो सिर्फ उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता था, और लोग घुटनों के बल हो जाते थे, और खुदा की हुजूरी इतनी ज्यादा होती थी कि वो रोने लगते थे, और वो कहते थे हम तौबा करना चाहते हैं, अपने गुनाह से बचना, अपने गुनाह से तौबा करना चाहते हैं, हमें माफ़ कर दे, हम यीशु मसीह को लेना चाहते हैं। और वो किसी भी छप्पड़, किसी भी जोहड़ में ले जाता, उन्हें डुबकी देता, बाहर निकालता, एक गुनहगार ईमानदार बन गया है। हालेलुया, हालेलुया। आप रोएं लोगों के लिए, गुनहगारों के लिए रोएं उनके लिए। ये जनने के दर्द हैं, ये जनने के दर्द हैं, ये जनने के दर्द हैं। रोएं उनके लिए, और खुदा उन्हें बचाएगा। आप असल में खुदा के विजन में दाखिल हो गए, आप खुदा का काम करना चाह रहे हैं, तो क्या खुदा आपकी मदद नहीं करेगा? खुदा लोगों को नहीं बदलेगा? एक वक्त था वो एक रूह के लिए दुआ करता था, खुदा हर रोज उसे एक रूह देना शुरू हो गया, फिर वो 2 रूहों के लिए दुआ करना शुरू हुआ, फिर 3 के लिए, फिर 4, वो इस तरह रोज इंजील का काम कर, रोज खुदा की बादशाही में रूहों को लेकर आता था, रोज की बुनियाद पर। मैंने जितने इवेंजलिस्ट सितंबर में ऑर्डेन हुए हैं उनसे मैंने मीटिंग की है। मैं कह सितंबर तो होने तक दा फल चाहिए की काम कीता जे, किन्ने खानदान किन्निया रूहां नूं लैके आए हो। कुछ के पास जवाब थे, कुछ शर्मिंदा थे, सिर सुटिया सी। ऑफ कोर्स मैं अदालत नहीं कर रहा, लेकिन मैंने इनकरेज किया। मैं कहा मुझ समेत हमें खानदानों पे काम करना है, रूहों पे काम करना है, ये हमारा विजन है कि ये कौमों से मेरा प्याला लबरेज हो रहा है। आमीन। खुदा का इरादा शुरू से कौमों का, मैं तुझे कौमों का बाप बनाऊंगा। रिबका के भाइयों ने क्या दुआ दी? ऐ हमारी बहन तू लाखों की माँ हो, और फिर उसमें से जुड़वा बेटे पैदा हुए, और वो फिर ये नस्ल बढ़ती चली गई। एक और रेफरेंस देखिए जरा मेरे साथ, यसाया नबी का सहीफा, उसका 2 बाब, 2 आयत से लिखा है, आखिरी दिनों में यूं होगा, जो काम आपको करने के लिए कह रहा हूं उसके लिए कलाम ऑलरेडी मौजूद है। आप ईमान रखते हैं कि हम आखिरी दिनों में से गुजर रहे हैं? वक्त आन पहुंचा है। आखिरी दिनों में यूं होगा कि खुदावंद के घर का पहाड़ पहाड़ों की चोटी पर कायम किया जाएगा। ये कोहे सयून की बात हो रही है, यरूशलेम की बात हो रही है, और टीलों से बुलंद होगा, और सब
کون پہنچے گا؟ صرف بنی اسرائیل کا ذکر نہیں ہے، یہودیوں کا ذکر نہیں ہے، کلیسیا کا ذکر نہیں ہے، صرف لکھا اور سب قومیں وہاں پہنچیں گی۔ ہاللیلویا! اور سب قومیں وہاں پہنچیں گی، بلکہ بہت سی امتیں آئیں گی اور کہیں گی آؤ خداوند کے پہاڑ پر چڑھیں، یعنی یعقوب کے خدا کے گھر میں داخل ہو، اور وہ اپنی راہیں ہم کو بتائے گا اور ہم اس کے راستوں پر چلیں گے، کیونکہ شریعت صیون سے اور خداوند کا کلام یروشلیم سے صادر ہوگا۔ خداوند کے گھر میں چلیں۔ آگے چوتھی آیت لکھا اور وہ قوموں کے درمیان عدالت کرے گا اور بہت سی امتوں کو ڈانٹے گا، اور وہ اپنی تلواروں کو توڑ کر پھالیں اور اپنے بھالوں کو ہنسوے بنا ڈالیں گے۔ یہ امن اور سلامتی کی طرف اشارہ ہے۔ پھر وہاں پر جنگ نہیں ہوگی، پھر لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، پھر وہاں پر امن ہوگا، سلامتی ہوگا، اور لکھا اور قوم پر قوم تلوار نہ چلائے گی، اور پھر کبھی جنگ کرنا نہ سیکھیں گے۔ جب قومیں انجیل سن لیں گی پھر وہ جنگ کرنا بھول جائیں گی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور وہ انجیل کیسے سنیں گی؟ وہ کیسے خداوند کے پہاڑ پر چڑھیں گے؟ وہ کیسے خداوند کے گھر میں آئیں گے؟ آپ اور میں، ہم ان کو ہاتھوں سے پکڑ کر خدا کی بادشاہی میں لے کر آ رہے ہوں گے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ہمارے ساتھ قوموں کے جتھے ہوں گے جب ہم خداوند کے تخت کے پاس جائیں گے۔ ہم اپنا پھل اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ ہم پھلدار درخت کی مانند اس کے حضور میں حاضر ہوں گے۔ ہم بے پھل نہیں ہوں گے، ہم سوکھی ڈالی نہیں ہوں گے، بلکہ ہمارے پیالے قوموں سے لبریز ہو رہے ہوں گے۔ اور جب ہم اس کے سامنے جائیں گے تو وہ کہے گا شاباش پاکستانی چرچ، شاباش اے میرے اچھے اور دیانتدار نوکر، شاباش شاباش۔ اور چرچ، یہ کلام پادری صاحب کے لیے نہیں ہے، یہ کلام ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہے۔ ہمارے وسیلہ سے قومیں نجات پائیں۔ آمین آمین۔ لکھا ہے اور خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا اور ٹیلوں سے بلند، اور سب قومیں وہاں پہنچیں گی۔ اب یہ وہ سین ہے جب خداوند یسوع مسیح کا تخت ماؤنٹ زائن پر لگ جائے گا، کوہ سیون پر لگ جائے گا، اور اس کے سامنے ساری قومیں حاضر کی جائیں گی۔ ساری قومیں، وہ نجات یافتہ ہیں یا غیر نجات یافتہ ہیں، وہ سب اس کے تخت کے سامنے آئیں گے۔ اب اندازہ کریں کہ وہاں پر آف کورس جو نجات یافتہ ہیں وہ تو ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں گے، لیکن جو غیر نجات یافتہ ہوں گے ان کی چیخ و پکار کیسی ہوگی اس وقت، جنہیں گھسیٹ کر لے جا رہے ہوں گے کہاں؟ جہنم میں، جہنم کی آگ کے لیے۔ وہ چیخ و پکار، وہ آہ و نالہ کیسا ہوگا، وہ خوف، وہ منظر، وہ سین کیسا ہوگا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ، میں، ہم سب انجیل کا یہ رویا، یہ مینڈیٹ، یہ ویژن لے لیں کہ ہمیں قوموں کو ریچ کرنا ہے، ہمیں قوموں تک جانا ہے، میں آپ کو بتاؤں وہاں پر چیخ و پکار ختم ہو جائے گی، اور وہاں پر ایک خوشی ہوگی، ناچ ہوگا، گانا ہوگا، شادمانی ہوگی کہ سب کے سب خدا کی بادشاہی کے وارث بن گئے ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ایک اور ریفرنس، آخری ریفرنس ہے، اس کے بعد ہم دعا کریں گے، اور میری دعا ہے آپ کے دونوں کان، دونوں آنکھیں، آپ کا منہ بھی اس کلام کے لیے کھل جائے۔ یہ وہی منظر ہے جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں، یہ وہ منظر ہے۔ میرے سے دیکھیے مکاشفہ 7واں باب اور اس کی 9
آیت. ان باتوں کے بعد اس پر آپ ہیڈنگ پڑھ رہے ہیں جن کے پاس کمپیوٹرائزڈ ورژن ہے. کیا لکھا ہے؟ بے شمار بھیڑ. ٹائٹل کیا اوپر اس پیراگراف کا؟ اس پیراگراف کا ٹائٹل بے شمار بھیڑ. اب خوشی کی بات پتہ کیا ہے؟ اس بھیڑ میں میرا بھی پھل موجود ہوگا. اوہ ہیلیلویا. آپ میں سے بھی ہر ایک کا پھل موجود ہوگا. یہ وہ بھیڑ ہے. سنیے، لیکن ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم، اوہو تم جا کر سب قوموں کو کیا بناؤ. اور انجام کار دیکھیے کیا ہوا ہے اس کا، کہ جو بھیڑ ہے ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہے. ہیلیلویا. ایک بہت بڑی بھیڑ ہے. سب قومیں، اہل زبان، اہل لغت، ہر ایک امت میں سے لوگ. اور یہ کن کی وجہ سے وہاں کھڑے ہیں؟ یہ ایمانداروں کی وجہ سے وہاں کھڑے ہیں جنہوں نے اس انجیل کو سن کر ہمیشہ کی زندگی کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا ہے. یہ وہ انجام ہے. یہ ساری قومیں، ساری امتیں، سب اہل زبان، یعنی ہر ایک زبان بولنے والا وہ برہ کے تخت کے سامنے کھڑا ہے. ہیلیلویا، ہیلیلویا. اور پتہ ہے وہ کیا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اور بڑی آواز سے چلا کر کہتی ہے یہ بڑی بھیڑ کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے. اوہو. سنیے، وہ لوگ جو ایمان لے آئیں گے، جو نجات پا جائیں گے، ان کے تو منہ میں یہ آواز ہوگی کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے. لیکن جو لوگ ایمان نہیں لائے ہوں گے وہ کیا کہہ رہے ہوں گے؟ وہ کہہ رہے ہوں گے اب ہماری عدالت خدا کی طرف سے ہے. اور وہ کتنا بڑا صدمہ ہوگا. اور اس وقت کوئی ریورسل نہیں ہے. اس وقت کوئی اس وقت کا پچھتاوا کام نہیں آئے گا. پھر کچھ نہیں کر سکتے آپ. اس وقت شیپ گوٹ ججمنٹ ہے، بھیڑوں اور بکریوں کی عدالت ہے. بھیڑوں کو وہ ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے لگا، بکریاں ہمیشہ کے لیے آگ میں چلی جائیں گی. اس وقت جو لوگ آپ کو غیر نجات یافتہ نظر آ رہے ہیں اور آپ ان تک نہ پہنچے، آپ نے انہیں انجیل نہ سنائی، تو وہ اس وقت اس بھیڑ میں ہوں گے جن کی عدالت ہو رہی ہوگی. آپ کے اندر، کسی کے اندر کوئی درد، کوئی بوجھ، کوئی چیز جاگ رہی ہے. میرا پیالہ، شاباش. میرا پیالہ قوموں سے. برہ کے تخت کے سامنے کون حاضر ہے؟ قومیں حاضر ہیں، امتیں حاضر ہیں، اہل زبان حاضر ہیں. اور یہ کس کی وجہ سے وہاں پہنچے ہیں؟ ایمانداروں کی وجہ سے وہاں پہنچے ہیں. آپ ایماندار ہیں، آپ مسیح پر ایمان لے آئے ہیں. آپ کی وجہ سے میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں چرچ، آئیے سب اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں اور خدا سے آج قومیں مانگتے ہیں. خدا سے کہتے ہیں خداوند ہمیں قومیں چاہیے. ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے شمار نہیں کیا جا سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہے. او ہیلیلویا.
میں ریکویسٹ کروں گا سب اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سب اس منظر کو دیکھنا شروع کیجئے، روحانی طور پر اس منظر کو دیکھنا شروع کیجئے، اس منظر کو دیکھنا شروع کیجئے کہ ایک بڑی بھیڑ برا اور اس کے تخت کے سامنے کھڑی ہے، اور اب اس چیز کو دیکھنا شروع کیجئے کہ آپ کی کنٹریبیوشن اس بھیڑ میں کیا ہے، آپ کا حصہ اس بھیڑ میں کیا ہے۔ اپنے دونوں ہاتھ اپنے دل پر رکھیے اور خدا سے کہیے، خداوند میں اس بھیڑ میں کچھ ڈالنا چاہتا ہوں، اوہو میں اس بھیڑ میں کچھ ڈالنا چاہتی ہوں۔ یس، سب دعا کرنا شروع کیجئے، آگے سے پیچھے تک، کہ خدا میں حصہ دار بننا چاہتا ہوں، بادشاہی میں حصہ دار بننا چاہتا ہوں، میں اپنا فرض نبھانا چاہتا ہوں، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ خدا میں خالی ہاتھ تیرے پاس نہیں، میں قوموں اور امتوں کا پھل لے کر تیرے پاس آنا چاہتا ہوں۔ دعا کیجیے اور خدا سے کہیے، خدا مجھے ایک پھلدار بیٹا بنا، مجھے پھلدار بیٹی بنا دے۔ خدا اے میرے بھائی، تو قوموں کا باپ ہو، اے میری بہن تو قوموں کی ماں ہو۔ آئیے ایک دوسرے کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں اور اس کے لیے دعا کرنا شروع کریں، جیسے بھی رول کوچ آپ کو لیڈ کرتا ہے۔ بھائی بھائیوں کے کندھوں پہ، بہنیں بہنوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھیے اور ان کے لیے دعا کرنا شروع کیجیے۔ جو بھی برکت، جو بھی قوم، جو بھی امت آپ کے منہ میں ہے، ریلیز کیجیے اس کو۔ دعا کیجیے۔ یس 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 یس۔ روسورو رابا سادرلے ریا کو رابا ساندرلے ریا۔ قومیں ہیں، قومیں آپ کی میراث ہوں گی۔ Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. میرے بھائی میری بہن، تیرا پیالہ قوموں سے لبریز ہو رہا ہے، تیرا پیالہ قوموں سے لبریز ہو رہا ہے۔ میرے بھائی میری بہن، تیرا پیالہ قوموں سے لبریز ہو رہا ہے، تیرا پیالہ قوموں سے لبریز ہو رہا ہے، تیرا پیالہ قوموں سے لبریز ہو رہا ہے۔ شوڈو ٹوڈروڈو بورے شانددو۔ پاکستانی چرچ، تیرا پیالہ قوموں سے لبریز ہو رہا ہے۔ تو قوموں کو شاگرد بنا رہا ہے، تو قوموں کو بشارت دے رہا ہے، قومیں یسوع مسیح پر ایمان لا رہی ہے۔ پاکستانی چرچ، تیرا پیالہ قوموں سے لبریز ہوتا ہے، تیرا پیالہ قوموں سے لبریز ہوتا ہے، تیرا پیالہ قوموں سے لبریز ہوتا ہے۔ اے باپ، میں یہ دعا کرتا ہوں، ہم میں سے ہر ایک کو جننے کے سے درد لگے، ہم میں سے ہر ایک کو جننے کے سے درد لگے، اور خدا ہمارے وسیلہ سے قومیں بلکہ قوموں کے جتھے خدا کی بادشاہی کے وارث بن جائیں۔ اے باپ، میں دعا کرتا ہوں جننے کے یہ درد کم نہ ہو خدا، یہ درد بڑھتے چلے جائیں خدا، اور خداوند اب سے آگے کو پاکستانی چرچ خدا قوموں تک پہنچ سکے۔ پاکستانی چرچ مشنریز کو پاکستان میں صرف بلائے نہ، بلکہ اب پاکستانی مشنری خدا دوسرے ملکوں میں جا کر انجیل سنا سکیں خدا۔ پاکستانی مشنری دوسرے ملکوں میں جا کر انجیل سنا سکیں خدا۔
آئیے سب اپنے ہاتھ اٹھائیں اور پاکستانی چرچ کے لیے دعا کرنا شروع کریں. سب اپنے ہاتھ اٹھائیے، سب ہاتھ اٹھائیے اور دعا کیجئے کہ خدا پاکستانی چرچ کو اب ایک مشنری چرچ بنا دے. ہاللویا. سب دعا کرنا شروع کیجئے، سب دعا کرنا شروع کیجئے. پاکستانی چرچ اب ایک مشنری چرچ ہو. پاکستانی چرچ ایک مشنری چرچ ہو. خدا پاکستانی چرچ ملک سے باہر جائے، پاکستانی چرچ دوسرے ملکوں میں جائے، پاکستانی چرچ مشن کا کام کرے، پاکستانی چرچ اب انجیل سنائے خداوند خدا. اور پاکستانی چرچ خدا اب پوری دنیا میں ایک مشنری چرچ کے طور پر جانا جائے خداوند. آج اس کلام کے وسیلہ سے ہم دعا کرتے ہیں خدا کہ یہ چرچ قوموں سے پریگننٹ ہو جائے، اور اس چرچ کے وسیلہ سے قومیں اور امتیں اور اہل زبان یسوع مسیح پر ایمان لائیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں. یسوع مسیح کے نام سے، یسوع مسیح کے نام سے، آمین آمین آمین. اپنے ساتھ والے سے کہیے میرا پیالہ قوموں سے لبریز ہوتا ہے. آمین.